بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاحزاب۔ اے نبی، اللہ سے ڈریے اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے، اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے اسی کی پیروی کیجیے۔ بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کیجیے اور اللہ ہی کا اساس ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے کسی شخص کے اندر دو دل نہیں بنائے، اور نہ تمہاری ان بیویوں کو جنہیں تم زہار کہتے ہو تمہاری مائیں بنایا ہے، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا ہے۔ یہ تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ حق بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ انہیں ان کے باپوں کے نام سے پکارو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ اگر تم ان کے باپوں کو نہ جانتے ہو تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور تمہارے ساتھی ہے، اور جو بات تم سے بھول چوک میں ہو جائے اس پر تم پر گناہ نہیں، لیکن جو بات دل کے ارادے سے کرو اس پر مواخذہ ہوگا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور اللہ کی کتاب میں رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں بنسبت دوسرے مومنوں اور مہاجروں کے، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرو۔ یہ حکم کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا اور اب سے بھی، اور نو ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا تاکہ اللہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم پر لشکر آئے تو ہم نے ان پر ہوا اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا تھا جب وہ تم پر اوپر سے اور تمہارے نیچے سے آ گئے، اور جب آنکھیں خوف سے پتھرا گئیں اور دل حلق تک پہنچ گئے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس موقع پر ایمان والوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں سخت جھنجھوڑ دیا گیا۔ اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہہ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے صرف دھوکے کا وعدہ کیا ہے، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے یثرب وال، یہاں تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں، واپس چلو، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگتا تھا اور کہتا تھا ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہ تھے، وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے، اور اگر دشمن شہر کے اطراف سے ان پر داخل ہو جاتے پھر ان سے فتنہ پھیلانے کا مطالبہ کیا جاتا تو وہ ضرور اس کے لیے تیار ہو جاتے اور اس میں زیادہ دیر نہ لگاتے، حالانکہ انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور اللہ کے عہد کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ کہہ دیجئے اگر تم موت قتل سے بھاگو گے تو یہ بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور اس صورت میں تمہیں تھوڑے ہی عرصے سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ کہہ دیجئے کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں تمہیں کسی نقصان سے بچا سکتا ہے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر رحمت کرنا چاہے، اور وہ اللہ کے سوا اپنے لیے نہ کوئی کارساز پائیں گے نہ مددگار۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو دوسروں کو روکنے والے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہماری طرف آؤ، اور خود بھی لڑائی میں بہت کماتے ہیں۔ وہ تمہارے معاملے میں بخل کرتے ہیں، پھر جب خوف کا وقت آتا ہے تو تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے موت کے خوف سے ان کی آنکھیں گھوم رہی ہوں۔ پھر جب خوف دور ہو جاتا ہے تو مال کی حرص میں تم پر تیز زبانیں چلاتے ہیں۔ یہ لوگ ایمان نہیں لائے، پس اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ لشکر ابھی گئے نہیں، اور اگر لشکر دوبارہ آ جائیں تو وہ چاہیں گے کہ کاش وہ دیہات میں رہنے والے عربوں کے ساتھ ہوں اور تمہاری خبریں پوچھتے رہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ ہوتے بھی تو بہت کم لڑتے۔ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا تو کہا یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، اور اس سے ان کے ایمان اور فرمانبرداری میں اضافہ ہی ہوا۔ مومنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچ کر دکھایا، ان میں سے کچھ اپنی نظر پوری کر چکے اور کچھ انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو اگر چاہے عذاب دے ان کی توبہ قبول کرے۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے کافروں کو ان کے غصے سمیت واپس کر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے، اور مومنوں کی طرف سے لڑائی کے لیے اللہ ہی کافی تھا، اور اللہ طاقتور غالب ہے۔ اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان کی مدد کی تھی اللہ نے انہیں ان کے قلوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں روب ڈال دیا۔ ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے اور ایک گروہ کو قیدی بناتے تھے، اور اس نے تمہیں ان کی زمین، ان کے گھروں، ان کے مال اور ایسی زمین کا وارث بنا دیا جس پر تم نے قدم نہیں رکھا تھا۔
اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ سامان دے دوں اور اچھے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ، اس کے رسول اور آخرت کے گھر کی خواہش رکھتی ہو تو یقیناً اللہ نے تم میں سے نیک عمل کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کھلی بے حیائی کرے گی اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی ہم اسے اس کا اجر 2 مرتبہ دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ میں پڑ جائے، اور اچھی بات کہو اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور پہلے زمان جاہلیت کی طرح اپنی زینت کی نمائش نہ کرو، نماز قائم کرو، ذکر دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیات اور حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں انہیں یاد رکھو۔ بے شک اللہ باریک بین باخبر ہے۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور کسی مومن مرد یا مومن عورت کے لیے یہ اختیار نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر ان کے لیے اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ اور جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے بھی احسان کیا اور اپنے بھی احسان کیا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ پھر جب زید نے اس عورت سے اپنی ضرورت پوری کر لی تو ہم نے اس کا نکاح اب سے کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے جب وہ ان سے اپنی ضرورت پوری کر چکیں، اور اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے۔ نبی پر اس معاملے میں کوئی تنگی نہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے۔ یہی اللہ کا طریقہ ان لوگوں کے بارے میں بھی رہا جو پہلے گزر چکے، اور اللہ کا حکم طے شدہ فیصلہ ہے۔ جو لوگ اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور حساب لینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اے ایمان وال، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالے، اور وہ مومنوں پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ جس دن وہ اس سے ملاقات کریں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور اس نے ان کے لیے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی، یقیناً ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر۔ اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے، ان کی تکلیف دہ باتوں کو نظر انداز کیجیے اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، اور اللہ کارساز ہونے کے لیے کافی ہے۔ اے ایمان وال، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں جسے تم شمار کرو، بس انہیں کچھ سامان دے دو اور اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ اے نبی، ہم نے آپ کے لیے وہ بیویاں حلال کی ہیں جن کا مہر اپنے ادا کیا، اور وہ جو آپ کے اختیار میں اللہ کی طرف سے آئیں، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، آپ کی پیوہے کی بیٹیاں، آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور وہ مومن عورت جو اپنے آپ کو نبی کے لیے پیش کرے اگر نبی اس سے نکاح کرنا چاہے۔ یہ خصوصیت آپ کے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے ان کی بیویوں اور ان کے زیر اختیار لوگوں کے بارے میں کیا مقرر کیا ہے تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ ان میں سے جسے چاہیں اپنے سے دور رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں، اور جنہیں اپنے الگ رکھا تھا ان میں سے کسی کو دوبارہ چاہیں تو اس میں بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، وہ غمگین نہ ہوں، اور جو کچھ آپ انہیں دیں اس پر سب راضی رہیں۔ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ سب کچھ جانے والا بردبار ہے۔ اس کے بعد آپ کے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں، اور نہ یہ کہ ان کے بدلے دوسری بیویاں لے آئیں اگرچہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی پسند آئے سوائے ان کے جو آپ کے اختیار میں ہوں، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اے ایمان وال،
नबी के घरों में दाखिल ना हो मगर ये कि तुम्हें खाने के लिए इजाज़त दी जाए और खाने के तैयार होने का इंतज़ार ना करते रहो। लेकिन जब बुलाए जाओ तो दाखिल हो, फिर खाना खाकर मुंतशिर हो जाओ और बातों में ना लगे रहो। बेशक ये बात नबी को तकलीफ देती थी मगर वो तुमसे कहने में हया करते थे और अल्लाह हक बात कहने में हया नहीं करता। और जब तुम नबी की बीवियों से कोई चीज़ मांगो तो पर्दे के पीछे से मांगो, ये तुम्हारे और उनके दिलों की पाकीज़गी के लिए ज़्यादा पाकीज़ा है। तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं कि अल्लाह के रसूल को तकलीफ दो और ना ये कि उनके बाद कभी उनकी बीवियों से निकाह करो। यकीनन ये अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी बात है। अगर तुम किसी चीज़ को ज़ाहिर करो या इसे छुपाओ तो यकीनन अल्लाह हर चीज़ को खूब जानता है। इन औरतों पर अपने बापों, अपने बेटों, अपने भाइयों, अपने भतीजों, अपने भांजों, अपनी औरतों और अपने ज़ेरे इख्तियार लोगों के सामने आने में कोई गुनाह नहीं। और अल्लाह से डरती रहो, यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर गवाह है। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर रहमत भेजते हैं। ए ईमान वाल, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ देते हैं, अल्लाह ने उन पर दुनिया और आखिरत में लानत की है और उनके लिए ज़िल्लत वाला अजाब तैयार कर रखा है। और जो लोग मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को बगैर किसी जुर्म के तकलीफ देते हैं जो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने बोहतान और खुला गुनाह अपने ज़िम्मे ले लिया। ए नबी, अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और मोमिनों की औरतों से कह दीजिए कि वो अपनी चादरें अपने ऊपर लटका लिया करें। ये इस बात के ज़्यादा करीब है कि वो पहचान ली जाएं और उन्हें तकलीफ ना दी जाए। और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। अगर मुनाफिक और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है और मदीना में अफवाहें फैलाने वाले बाज ना आए तो हम आपको उनके खिलाफ ज़रूर उभार देंगे, फिर वो वहां आपके पड़ोस में थोड़े ही अरसे रह सकेंगे। वो लानत किए हुए होंगे, जहां कहीं मिलेंगे पकड़े जाएंगे और बुरी तरह कत्ल किए जाएंगे। ये अल्लाह का तरीक़ा है जो पहले लोगों के बारे में भी गुजर चुका है और अब अल्लाह के तरीक़े में कोई तब्दीली नहीं पाएंगे। लोग अब से क़यामत के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है और आपको क्या मालूम, शायद क़यामत करीब ही हो। बेशक अल्लाह ने काफिरों पर लानत की है और उनके लिए भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। वो इसमें हमेशा रहेंगे, उन्हें न कोई मददगार मिलेगा और न कोई हिमायती। जिस दिन उनके चेहरे आग में उलट पलट किए जाएंगे वो कहेंगे, काश हमने अल्लाह की इताअत की होती और रसूल की इताअत की होती। और कहेंगे, ए हमारे रब, हमने अपने सरदारों और बड़ों की बात मानी तो उन्होंने हमें रास्ते से भटका दिया। ए हमारे रब, उन्हें दुगना अजाब दे और उन पर बहुत बड़ी लानत भेज। ए ईमान वाल, इन लोगों जैसे ना हो जाओ जिन्होंने मूसा को तकलीफ दी, फिर अल्लाह ने उन्हें उनकी कही हुई बात से बुरी कर दिया और वो अल्लाह के नज़दीक बाइज्जत थे। ए ईमान वाल, अल्लाह से डरो और सीधी बात कहा करो, वो तुम्हारे अमाल दुरुस्त कर देगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा वो बड़ी कामयाबी हासिल करेगा। बेशक हमने अमानत को आसमानों, ज़मीन और पहाड़ों के सामने पेश किया तो उन्होंने इसे उठाने से इनकार किया और उससे डर गए, लेकिन इंसान ने इसे उठा लिया। यकीनन वो बड़ा जालिम और नादान था। ताका अल्लाह मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों, मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को अजाब दे और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों की तौबा कबूल करे। और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है।